وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال الحق سبحانه وتعالى من يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لائق صد تکریم سامعین مکرم، الحمدللہ اولا و آخرا، تعریف صرف اس رب کی ہے پہلے بھی اور بعد میں، والشکر لہ دوما و ابدا۔ اصل حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جس کی توفیق سے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کی توفیق سے کوئی نیکی کرنا ممکن ہوتا ہے۔ دنیا کے اس مختصر اور وقتی سفر میں انسانیت کے لیے بہت سارے فتنے اور مسائل ہیں۔ جب انسان کی طاقت اور پاور ختم ہو جاتی ہے کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے، پھر وہ سفارشیں ڈھونڈتا ہے، کبھی پیسہ لگاتا ہے، لیکن قیامت کے دن وَمِن ثَمَّ لَا دِرْهَمٌ وَلَا دِینَارٌ، نہ تو وہاں کسی کے پاس پیسہ ہوگا کہ دے دلا کے جان چھڑا لے، اور نہ ہی کوئی سفارش ہو۔ اس دن اگر سفارش کریں گے، کسی کی شفاعت کریں گے کسی کی، تو وہ ہستی ہے جو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی سے محبت کے بھی دعوے کرنے والے کروڑوں لوگ ہیں، لیکن دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کوئی بھی دعویٰ اگر کر لے تو اس کی بات تو نہیں مانی جاتی جب تک دلیل نہ پیش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے میرے ابراہیم مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، تابع دار بن جاؤ، جھک جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اللہ میں جھک گیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ نے پھر اس کی دلیل کیسے مانگی؟ خواب چونکہ انبیاء کے وحی ہوتے ہیں، خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ ایک ہی بیٹا مدت کے بعد ملا، جب اس عمر کو پہنچا کہ جب ایک ایک ادا بیٹے کی والد کو بھاتی ہے، تو کہا اس کو ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کرنے کے لیے چھری گلے پہ چلا دی۔ باپ چھری چلا رہا ہے اور گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ آج میرا اور آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ اس دعوے کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے۔
اطاعت، فرما برداری، تابعداری اور اتباع. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، وہی سچا محبت کرنے والا ہے. یہ دنیا کے اندر تو زندگی کے چند ایام جیسے بھی گزر ہی جائیں گے، سفر ہے ایک. سیدنا عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے الغنى والفقر ناقتان على أيهما أركب فلا أبالي. امیری اور غریبی دو سواریاں ہیں، سفر ہی کرنا ہے، جس پہ بھی سواری کر کے اپنا سفر مکمل کر لیں، سفر پورا ہو جائے. یہاں بہت ساری خوشیاں بھی انسان کو ملتی ہیں، بہت سارے غموں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے. اصل زندگی وہ ہے جو قیامت کے بعد شروع ہونے والی ہے. اس پہ توجہ رکھنا اور اس کے بارے میں پلاننگز کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. جب یہ بات طے ہوئی کہ اللہ کے رسول کی سفارش اور شفاعت کے بغیر تو دنیا کا حساب ہی شروع نہیں ہوگا، تو ہماری یہ تمنا رہنی چاہیے کہ ایسے اعمال کریں کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب ہماری سفارش کرے. کتنا یہ مقام ہے، کتنی یہ بلندی اور رفعت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول سفارش کرے. تو آئیے ان اعمال کی طرف توجہ کریں جن کو اختیار کرنے سے میرے اور آپ کے سفارشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا عمل جس کو کرنے سے قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت اور سفارش کا مستحق بن سکتا ہوں، وہ ہے توحید. جب تک توحید نہیں ہے، اللہ کو ذات کے اعتبار سے اکیلا اور یکتا تنہا ماننا، صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کو اکیلا ماننا، اچھے اچھے ناموں کے اعتبار سے بھی اللہ کی یکتائی کو تسلیم کرنا، جب تک یہ نہیں، سفارش نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتك یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے محبوب، ایک بات تو بتائیے، قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب آپ کی شفاعت اور سفارش لے کے کون ہو؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے مجھے پہلے ہی پتا تھا ابو ہریرہ اس طرح کے سوال تو ہی کر سکتا ہے. تو آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ بولا، فرمایا اسعد الناس بشفاعتی. وہ خوش نصیب، سعادت مند، خوش بخت، بختور جس کی سفارش میں کروں گا اور دنیا جہان کا وہ خوش نصیب بنے گا، وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی،
جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کی توحید کو تسلیم کر لے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر شرک کی آمیزش نہیں کرتے، خالص ایمان توحید، اللہ نے ان کے لیے دو انعام رکھے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ امن کی نعمت اللہ اس انسان کو دیتے۔ دوسرا انعام یہ ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی جو صف ہے، جو لسٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام ان لوگوں میں لکھ دیتے۔ توحید جس کی جتنی مضبوط ہوتی ہے اس کی جذبات میں بھی اتنا ہی امن، اس کے نظریات میں بھی امن، اس کے افکار میں بھی امن، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں بھی امن، اور اس کے اعمال میں بھی امن، اس کے گھر خاندان معاشرے میں بھی امن، اور اس کے زندگی کے مختلف زاویوں میں امن ہی نظر آتا ہے۔ یہ جو انعام کسی کو ملتا ہے امن کا، اور قیامت کو اس کی سفارش ہوگی، یہ جنت کا مہمان بن جائے۔ اس لیے جس کا ایمان درست ہے اسے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہے، کیونکہ مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میرے محبوب، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو بھی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشکلیں وہی دور کر سکتے۔ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے پھر کہ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہہ دے کہ اولاد تو یہ دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اس کی رہنمائی قرآن سے ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، اور جس کو چاہے دونوں نعمتیں دے دے، اور جس کو چاہے دونوں سے محروم کر دے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کیونکہ دینے والا ہو۔ مومن کے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ فلاں تو گنج بخش ہے، خزانے دینے والا ہے۔ خزانے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مومن کا کام ہے وہ رہنمائی قرآن سے لیتا اور حدیث سے لیتا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
زمین و آسمانوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ تو پھر خزانے تو وہی دے سکتا ہے۔ اسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہے نا 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 فلاں جو ہے نا وہ تو غریب نواز ہے، غریبوں کو دیتا ہی وہ ہے۔ میرے بھائی غریبوں کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، امیروں کو بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ امیر نواز اور غریب نواز یہ اللہ ہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگوں تم سارے کے سارے تو کلاش ہو، اللہ ہی غنی ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ اس لیے جب تک توحید نہیں ہوگی سفارش نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شرک کی ہوا بھی نہ لگائے۔ حدیث کہتی ہے وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ دعاؤں کا رخ اللہ کی طرف، رجوع اور انابت اور پکار کا رخ اللہ کی طرف، یہ رکوع اور سجدہ اور جھکنا اللہ کے لیے، قربانی کرنا، ہر عبادت جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توحید مضبوط فرمائے۔ آج اس توحید کو اختیار کرنے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مشرکوں کے سامنے بھی جب بتوں کا نام لیا جاتا اور اللہ کا تو راضی رہتے، جب اکیلے اللہ حضر جلال کا نام لیتا تو وہ کہتے یہ کیا بات ہے، ان کا بھی ساتھ نام لو نا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ آج صرف اللہ کی بات کی جائے تو کہتے ہیں اچھا تم تو بڑے بدتمیز لوگ ہو، تم تو فلاں کو مانتے نہیں۔ بھائی ہم مانتے ہیں وہ نیک اور صالح لوگ تھے، وہ اللہ والے تھے، اللہ نہیں تھے، بس فرق اتنا سا۔ آپ بات کو سمجھیے تو صحیح نا۔ آگے سے کہیں گے آپ کو کیا پتہ ہے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں آپ نے کوئی بات غلط نہیں کی، واقعی سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے تو سیڑھی پہ چڑھ کے چھت پہ جائیں نا۔ اگر آپ سیڑھی پہ بیٹھ کے کہیں یہی چھت ہے تو پھر تو اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک لوگوں کی مجالس میں بیٹھیں، ان سے علم حاصل کریں اور اللہ کے قریب ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے تو پھر تو لوگوں کو اعتراض ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، جج کے پاس جانے کے لیے نا وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے کوئی بات غلط نہیں کی، واقعی جج کے سامنے جانے کے لیے وکیل کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے بھائی وکیل کے چیمبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا جائے یہی جج ہے تو پھر تو اعتراض ہے نا۔ تو یہی ہم کہتے ہیں۔ اور غور کیجئے یہ جو دونوں باتیں آپ نے سنی، اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول کے زمانے مومن کرتے تھے کہ مشرک کرتے تھے؟ مشرک کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ آپ سورۃ الزمر کی ابتدا کریں، آپ کو پہلی دوسری آیت میں یہ راز سامنے آ جائے گا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم نے اصل میں یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، یہ لات منات عزا اور حبل کی، یہ اصل میں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ کہتے تھے، پھر ہمارا اور ان کا فرق کیا رہے گا؟
اب اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی انسان کے دماغ میں ڈالی ہے، اب وہ ایک بٹن دباتے ہیں کال ہو جاتی ہے، درمیان میں آپریٹر کا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ پہلے کہتے تھے نا ہماری کال ملا دے، تو جب سے موبائل آئے ہیں ابھی تو ہی سمجھ لو ڈائریکٹ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، کہتے نہیں نہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ تو نہ چاہیے۔ کہاں کے واسطے؟ اللہ نے دنیا میں سمجھا دیا ہے میرے بندو، جس طرح کسی واسطے کے بغیر آپ باتیں کرتے ہو نا، آپ مجھے پکارو تو صحیح، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دو گا، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اگر اللہ کے رسول کی سفارش اور شفاعت لینی ہے تو ایک کام اور بھی کرنا ہوگا۔ اچھا وہ کون سا کام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، صبح کے وقت جو 10 مرتبہ درود پڑھ لے، شام کو بھی 10 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی سفارش میں کروں۔ کیا جی کا مشکل کام ہے؟ اللہ کے ذکر کے بعد یہ میری اور آپ کی زبان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس پہ اللہ کے رسول کا نام آئے۔ میرا قلم لکھتا ہے تو یہ میرے قلم کی سعادت ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے درود جب تک نام پڑھا جائے تو میرے پیارے اور محترم بھائی، دعا قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، دعا آسمان تک پہنچتی نہیں۔ لیکن تعجب یہ ہے امام شافعی کہا کرتے تھے یہ لوگ کیسے ہیں جو جس بات میں جس نیکی میں معروف ہو اس پہ وہی الزام لگا دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ معروف ہے کہ یہ بہت ماشاءاللہ سخی ہے، اس پہ الزام لگا دیا جائے یہ بڑا بخیل ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا سلو پسند ہے، اس پہ الزام لگا دیا جائے کہ یہ فسادی ہے۔ ایک بندہ تہجد گزار ہے، اس پہ الزام لگ جائے یہ تو فرض نماز ہی نہیں پڑھتا۔ درود کے بغیر تو ہماری ایمان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں درود نہیں پڑھتے، اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ یہ بھی ہم کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، لوگوں قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو زیادہ درود پڑھتا ہو۔ تو 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو درود پڑھنے والے کی سفارش کون کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تیسرا کام کرنے سے بھی سفارش مل سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لوگوں جب اذان سنو جیسے جیسے مؤذن اذان کہتا نا تم بھی جواب دیا کرو۔ دوسری روایت میں آتا ہے الا الحی علتین، جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے 4 کلمے کہتا ہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کرو۔ ثم صلوا علی، اذان کا جواب دو پھر درود پڑھو۔ جو درود 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ثم اسأل اللہ لی الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بولے، سمجھ نہیں آئی۔
सरताज रसूल हमें हुक्म दे रहे हैं कि मेरे लिए वसीला तलब करो। याद रखिएगा ये हदीस के अल्फाज। फ़इन्नहा मंज़िलतुन फ़िल जन्नह, ये जन्नत का एक मकाम है। ला तंबग़ी इल्ला लिअब्दिन मिन इबादिल्लाह, ये अल्लाह ने एक बंदे के लिए रखा है। व अर्जू अन अकून अना हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं ही हूँ। फमन सअल लियल वसीला हल्लत अश्शफ़ा, जिसने मेरे लिए वसीला तलब किया मैं उसकी सिफारिश करूँ। कौन बताएगा मैंने क्या कहा है? पहले अज़ान का क्या करना है, फिर दुरूद पढ़ना है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला तलब करना है। वसीला जन्नत में एक मकाम। अल्लाह के रसूल के लिए जो वसीला मांगता है अल्लाह से, उसको क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल की सिफारिश। अल्लाह के रसूल ने तो हमें कहा है कि मेरे लिए वसीला मांगो। किससे? तो लोग कहते हैं नहीं, अल्लाह के रसूल के सदके अल्लाह तो हमें अता कर दे। फिर कौन सी बात सही हुई? जो अल्लाह के रसूल ने बताई वो ठीक हुई। अच्छा, अल्लाह के रसूल जब मांगते थे तो क्या कहते थे? अल्लाह मेरे सदके मुझे दे दे, कि अपने सदके? समझिए, ये छोटी छोटी चीज़ों से इंसान के रास्ते बदल जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला तलब करना, मेरे प्यारे और मोहतरम भाई, इससे अल्लाह के रसूल की सिफारिश नसीब हो जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चौथी बात भी समझाई। मन इस्तबर अला लवाइल मदीना व शिद्दतिहा कुन्तु लहु शफीअन यौमल क़ियामह। रियासत मदीना में थी ना, फरमाया जो मदीने की सख्तियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें बर्दाश्त कर लेना दिल की खुशी के साथ, खुश हो जाए, इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की वजह से मैं क़यामत को सिफारिशी बन जाऊँ। एक पांचवा अमल भी है। वहाँ से आप अगर निकल के किसी और जगह चले गए हैं, दीन वही आपने इख्तियार किया है, तो अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी सुना दी, इन्न मिन वराइकुम ज़मान सब्रिन। मेरे सहाबा, अब तो तुम बड़े खुश हो ना, एक वक्त आने वाला है सब्र का ज़माना आ जाए। लोग बड़ी तकलीफ़ें देंगे, ताने देंगे, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह के इल्ज़ामात, तुम्हें सब्र करना है। होगा क्या? लिल मुतमस्सिकी फी, दीन को मजबूती से थाम लेने वाला, डट जाने वाला, मजबूती दिखाने वाला, इस्तिक़लाल दिखाने वाला इतना खुश नसीब होगा, अजरो खमसीन शहीदन। मेरे सहाबा, जो सब्र के ज़माने में दीन पे डटा रहेगा, 50 शहीदों का उसे अजर नसीब हो जाए। सहीहुल जामे की रिवायत है, सहाबा ने सवाल कर ली, अल्लाह के रसूल, हम में से 50 के उस दौर के 50? फरमाया अजरो खमसीन शहीदन मिनकुम। मेरे सहाबा, तुम में से 50 शहीद हो जाएं, जितना अजर मिलेगा ना, तो फितनों के दौर में तौहीद, सुन्नत, दीन पे डट जाने वाले को इतना ही अजर मिलेगा।
ایک پانچواں عمل بھی میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ تھوڑا سا حیران تو ہوں گے۔ فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت بها فمن مات بها كنت له شفیعا یوم القیامہ۔ لو بھی اگر کسی کو یہ حصہ نصیب ہو جائے، جس کی طاقت ہے اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں ہی فوت ہو۔ جو مدینے میں فوت ہوگا نا، میں اس کی بھی سفارش کروں۔ آج لوگ کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ میں میں گھر خریدوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں لنڈن میں مجھے گھر چاہیے، تیسرا کہتا ہے نہیں یہاں بیلجیم میں آج کل جو نا بہت ریٹس لو ہیں، دوسرا کہتا ہے چھوڑو یار، وہ آپ نے بلجیکا تو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے فلاں ملک تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہ اگر آپ نے کوئی گھر بنانا ہے تو بھائی مدینے بنا لو۔ جو مدینے میں فوت ہوگا اللہ کے رسول اس کے سفارشی بن جائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول کی سفارش حاصل کر سکیں۔ یہ 5 خوش نصیب جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، ساتھ ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے جن کو سفارش نہیں ملے گی، جن کو سفارش نہیں ملے گی۔ مشرک کو سفارش نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں، کیونکہ یہ اللہ پہ بہتان باندھتا ہے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مشرک کے لیے معافی کوئی نہیں ہے قیامت کو۔ یہ دنیا ہی ہے، توبہ کر لے، قیامت کو اس کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا یا تو سفارش لے لے یا آدھی امت جو ہے وہ آپ کی میں جنت میں داخل کروں گا۔ میں نے کہا مجھے آدھی امت نہیں چاہیے، میں سفارش کروں گا، جتنے بھی جا سکے اتنے لے کے جاؤں گا۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَهِيَ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، جس نے شرک نہیں نہ کیا اور وہ فوت ہو گیا، میں اس کی سفارش ضرور کروں۔ شرک سے بچ جائے۔ شفاعتی للمذنبین من امتی یوم القیامہ، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے نا انسان سے، انسان ہے نا، گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی، سچی توبہ کر لے، شرک نہ کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان کی سفارش کروں۔ جو سنت کو چھوڑ کے بدعات کو اختیار کرتا ہے، اس کو سفارش نہیں ملے، بلکہ پھٹکار ملے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ صحیح بخاری اٹھائیے اور صحیح مسلم اٹھائیے، حدیث میں آتا ہے انا فرطکم علی الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا، جو بھی آئے گا میں اسے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، جس کو میں نے پلا دیا زندگی باقی جو نہ ختم ہونے والی ہے جنت کی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اچانک کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ لگتا ہے یہ بھی میرے ساتھی ہیں،
आरिफुहुम व यारिफूनी, मैं उन्हें पहचान लूँगा, वो मुझे पहचान लेंगे। अच्छा, अल्लाह के रसूल कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हदीस में आता है इन्न उम्मती यअतून यौमल क़ियामति गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वुदू, जब इंसान वज़ू करता है तो दोनों हाथ, दोनों पाँव और चेहरा ये चमक रहे होंगे, 5 कल्याण घोड़े की तरह पूरी दुनिया के सामने, अल्लाह के सामने आएंगे, लेकिन इनके आज़ा चमक रहे होंगे, पता चले कि ये नमाजी हैं। फ़युहालु बैनी व बैनहुम, अचानक रुकावट आ जाएगी, अल्लाह मेरे वो साथी लगते थे किधर चले गए? आवाज़ आएगी इन्नक ला तदरी मा अमिलू बअदक, वफ़ी रिवाया इन्नक ला तदरी मा अहदसू बअदक। आवाज़ आएगी मेरे महबूब, आपको पता नहीं आपके जाने के बाद उन्होंने कौन कौन से अमल किए, इन्होंने कौन कौन से नए तरीके ईजाद कर लिए। मैं फिर उस वक़्त कहूँगा सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यर बादी, इनको मेरी आँखों से दूर कर दो, मैंने देखना भी पसंद नहीं करता। मुशरिक बिदअती जो सुन्नत की मुखालिफत करता है, इनको सिफारिश नहीं मिलेगी, फटकार मिलेगी। एक तीसरा अमल भी है जो इंसान को इतनी बड़ी दौलत से महरूम कर देता है। इन्नल लआनीन ला यकूनु शुफआ ला यकूनु शुफआ वला शुहदा यौमल क़ियामा। एक और करने वाली बात, जो दुनिया में लान तान करता है ना, और तुझ पे लानत, नाउज़ुबिल्लाह, फलां पे लानत, क़यामत के दिन ना ये किसी की सिफारिश कर सकेगा और ना ही इसकी गवाही को कबूल किया जाए। थोड़ी सज़ा है। जब दुनिया में इंसान किसी पे लानत करता है तो लानत ऊपर को जाती है, हदीस में आता है, फिर दाएं जाती है, फिर बाएं जाती है। जब वो कोई मुस्तहिक होता ही नहीं है तो पलट के लानत जिसने की होती है उसी पे आके पड़ जाती है। आप किसी को गाली ना दिया करें, आप किसी को लान तान ना किया करें। आपको कोई लानत कर भी रहा है तो आपका क्या बिगड़ा है, समझने वाली बात। कोई गाली दे तो क्या को बाजू टूट जाता है? वो ठीक ही रहता है। आप देख के चेक कर लीजिएगा, हाथ लगा के, ठीक ही रहेगा। वो अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गाली दी एक बंदे ने, वो बोलने लगे, कहते बोले ना मैं 100 गालियाँ दूँगा। वो मुस्करा के कहते हैं तुम 100 भी गालियाँ दोगे ना तो मैंने एक का भी जवाब नहीं देना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को एक शख्स ने गाली दी, वो कहते हैं अपने ग़ुलाम से जल्दी करो, आप ना इनको खाना पेश करो, शायद भूख लगी होगी तो इसलिए ज़रा वो गुस्से में आ गए, तो ज़रा इनको खाना पेश करो। कमाल नहीं, वो हसन बसरी को किसी ने कुछ कह दिया, उन्हें टोकरा खजूरों के लिए उसके घर पहुंच गए, कहते हैं हादिही हदीयतुम मिन्नी लक, ये मेरी तरफ से गिफ्ट कबूल फरमाइए। वो बड़ा शर्मिंदा, मैंने क्या कुछ कहा, और ये कहते हैं खजूर का टोकरा ले लें। कहते हैं विशिल मुनासबा, अच्छा मुनासबत क्या, आप क्यों टोकरा दे रहे हैं? वो कहते हैं भाई मुझे पता चला कि आपने गालियाँ दे के मुझे नेकियाँ दी, तो मैंने कहा जो मेरे लिए इतनी मेहनत करके नेकियां मेरी बनाता है, मैं उसका मुंह ही मीठा करवा सकता। ये वो लोग थे। हम कहते हैं ईंट का जवाब तो पत्थर देना चाहिए। अच्छा ये कौन सी हदीस में आया? किसी हदीस में नहीं। यहया बिन मुआज को किसी ने गाली दी, वो आगे से मुस्कुराने लग गए। हमेशा जो किचन कैबिनेट होती है ना, अल्लाह ये नेक बनाए हर बंदे की, ये बंदे को उठाते भड़काते हैं। तो वो एक शख्स कहता है आप जवाब दें, आप बुज़दिल जवाब दें इनको। वो फिर मुस्कुराए, कहते हैं फलिमाज़ा तअल्लमतु इज़न, अगर मैंने गाली का जवाब गाली से ही देना था तो मैंने दीन क्यों पढ़ा? हमें ये बात समझ नहीं आती। एक नेक आदमी को किसी ने गालियाँ दी, दूसरे ने आगे कहा आपको पता है कि उसने गालियाँ दी?
کہتے ہیں مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ بغیر پیسے لے یہ بھی کوئی کپڑے دھو دیتا ہے، ایسا تو ابھی تو اس کی تو خدمت کرنی چاہیے، یہ ہمارے گناہ دھو رہا ہے۔ ویسے کون سی ہم سے نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انعام یہ رکھا ہے، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے فرشتے جو قلم سے لکھتے ہیں۔ فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم۔ قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا۔ میرے محبوب، لوگ آپ کو دیوانہ بھی کہتے ہیں، جادوگر بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ فراڈیا بھی کہتے ہیں، بے انصاف بھی کہتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے بدبخت بھی آئے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تو حلال کی اولاد نہیں ہے۔ میرے محبوب، جب میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں، تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ میں نے دنیا جہان کا سب سے بڑا اخلاق تو آپ کو عطا کیا ہے نا، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اس کو برداشت کرنے کا میں نے اجر پتہ کتنا رکھا ہے؟ فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے، میں اپنی شان کے مطابق اس کا انلمیٹڈ اجر عطا کروں۔ ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، لے زندہ رہنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اس نے زبان کھولی میں زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اچھا کیسے کاٹو گے؟ تو کاٹ کے آپ کے کام کیا آئے گی؟ وہ کیا کرو گے اس کو کاٹ کے؟ آپ نے اگر اس کی زبان کاٹنی ہے تو نیکی سے کاٹو۔ امام ابن تیمیہ، کون نہیں جانتا اس بندے کو، 3 مرتبہ جیل میں گئے ہیں، 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ گناہ کیا تھا؟ یہ بندہ صحیح بات کرتا ہے۔ آخری مرتبہ بڑے بھائی کو بھی لے گئے، 81 مرتبہ قرآن جیل میں بیٹھ کے پڑھا انہوں نے۔ آخری مرتبہ جب پڑھ رہے تھے تو اس آیت پہ پہنچے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مسکرا کے اللہ کے پاس چلے۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی الرد علی الجہمیہ، جہمیہ کے خلاف، تو وہ جا رہے تھے کہیں، تو انہوں نے پکڑ کے بہت مارا۔ لوگوں کو پتہ چلا، محبین بھی تو ہوتے ہیں انسان کے۔ پولیس آئی، فوج آئی، ہم بدلہ لیں گے، چھوڑنا نہیں۔ کہتے سنو، 3 باتیں ہیں، اگر تو آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے معاف کیا، رہا آپ کی بات، میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے میری بات تو ماننے کو نہیں، رہا اللہ نے کیا کرنا ہے تو اللہ کو کرنے دو، آپ اللہ کے معاملے میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ فوج پیچھے بھاگی، وہ چھپ گئے، ملے ہی نہیں ہیں کہیں سے بھی۔ وہ پتہ کہاں جا کے چھپے، کون بتائے گا؟ ملے ہی نہیں۔ وہ دوڑ کے جا کے امام ابن تیمیہ کے گھر ہی چھپے جا کے، اور امام ابن تیمیہ نے ان کو حوالے نہیں کیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کسی اور جگہ چھپے تو پکڑے جائیں گے۔ امام ابن تیمیہ کے گھر آ گئے، انہوں نے کہا چھپ جاؤ تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ وہ کوئی ایسے کلیجے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تحمل، بردباری اور اس طرح کی صلاحیتیں عطا کر دے۔ وہ قصہ سنانے والے سناتے ہیں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ نے بڑی عقل دی ہوتی ہے۔ آج تو خیر بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان میں یہ کہا تھا، البرکۃ مع کابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ، تو ان کا احترام کیا کرو جو بزرگ ہوتے ہیں۔ ویسے تو بات معروف ہے نا کہ شادی بیاہ پہ جائیں تو کسی بزرگ کو لے کے جائیں، مشورے اچھے دیتے ہیں۔ تو وہ ایک جگہ پہ گئے تو انہوں نے کہا جی نکاح تب ہوگا جب یہ 7 نہر جاری ہے، آپ یہ دودھ کی بھر دو۔
اب یہ مطلب انکار ہی تھا. نے کہا جی یہ تو نہیں ہم کر سکتے. بزرگ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے ہمیں شرط منظور ہے. وہ شرط دینے والے بھی پریشان کہ یہ کیا کہنے لگے ہیں. کہتے بھی آپ یہ سارے کا سارا نہر سے پانی نکال دو ہم دودھ بھر دیں گے. نہ وہ پانی نکلے نہ دودھ بھرے. تو ہیرا اس کے پاس تھا بزرگ کے, چور اس کے پیچھے تھے. تو وہ صرف ٹرکس استعمال کرتے کہ ہم قمیض اتار کے رکھتے ہیں تو بزرگ بھی اتار کے رکھے گا تو ہم وہ ہیرا نکال لیں گے. وہ رات رکے, اس نے بھی قمیض اتاری, اس نے بھی, گرمی کا موسم تھا. صبح اٹھے, اس نے کہا ہیرا کدھر؟ اس نے کہا میرے پاس. کدھر ہے؟ دکھا دیا. تو میں نے ساری رات کو جیبیں دیکھی ہیں ملا ہی نہیں. تو بزرگ نے کیا کیا تھا, اس کی جیب میں ہیرا رکھ دیا تھا. اس نے اپنی جیب تو نہیں دیکھنی تھی, اور صبح اٹھ کے وہاں سے لے کے اپنی جیب میں ڈال لی. بھائی کچھ بھی کوئی کہہ دے, اگر آپ صرف سیکنڈ 16 لگتے ہیں, 16 سیکنڈ آپ خاموشی اختیار کر لیں, آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے. تو مشرک اور بدعتی اور لان تان کرنے والا اس سفارش سے محروم ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی بتائی ہے, 2 قسم کے لوگوں کو میری سفارش نہیں پہنچے گی. صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی, 2 لوگوں کی میں سفارش نہیں کروں گا. امام ظلوم غشوم, ہے بادشاہ اور ظالم اور خیانت کرنے والا, میں اس کی سفارش نہیں کروں. وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ, غلو کرنے والا اور دین سے نکل جانے والا, میں اس کی سفارش نہیں کروں. اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے. تو اگر آپ اللہ کے رسول کی سفارش چاہتے ہیں تو توحید کو مضبوط کیجیے, صبح شام 10-10 مرتبہ درود پڑھیے. سفارش اگر آپ چاہتی ہیں اذان کا جواب دیجیے, پھر درود پڑھیے, پھر وسیلہ طلب کیجیے, اور اسی طرح مدینے کی سختیوں کو برداشت کیجیے. فوت ہونے کی خواہش کریں کہ اللہ مدینے میں موت عطا فرمائے. اور اگر آپ سفارش سے محرومی سے بچنا چاہتے ہیں تو شرک چھوڑ دیں. شرک والے کو سفارش نہیں ملے گی, بدعتی کو سفارش نہیں ملے گی, جو لعن طعن کرتا ہے اس کو سفارش نہیں ملے گی, اور ظلم کرنے والے اور خیانت کرنے والے کو سفارش نہیں ملے گی. اسی طرح غلو کرنے والے کو سفارش نہیں ملے گی. میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال آپ سب کو اپنے محبوب کی سفارش نصیب فرمائے اور اس ہستی کا ساتھ بھی نصیب فرمائے. جس طرح اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, مولا کریم ان کو اپنی جنت میں بھی جمع فرما, ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی, ان کی اولادوں کو بھی, ان کی نسلوں کو بھی. الہ العالمین اگر اولاد والے ہیں تو ان کی اولاد میں برکت فرما, ان کو نیک اور صالح بنا, والدین کی دست و بازو اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور صدقہ جاریہ بنا, امت کے رہبر و رہنما اور سرمایہ بنا. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے, مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے, مال والوں کے مال میں برکت فرما, اور ان کو ہر قسم کے شریر کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا. الہ العالمین سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں, خطا کار ہیں, ہمارے ان گناہوں خطاؤں کو معاف فرما. تیری رحمت آئے گی تو یہ کمزوری قوت میں بدل جائے گی. اپنے دیدار کا ہم سب کو مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ.
कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। सहीहुल जामी की रिवायत, मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसन वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफ़ुन बल अलिफ़ुन हरफ़ुन व लामुन हरफ़ुन व मीमुन हरफ़ुन। एक हरफ जो पढ़ता है उसे 10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं है, बल्कि अलिफ की अलग 10, लाम की अलग और मीम की 10 अलग नेकियां हैं। ये एक भाई फौत हुए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। क्या 35 साल की उम्र का लड़का और 16 साल की लड़की से शादी हो जाती है? जायज़ है, जायज़ है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहा करते थे, जब बच्चे बालिग़ हो जाएं तो शादी कर दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की है तो सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र तो 9 साल थी और आपकी उम्र जो है वो 50 साल से ज़्यादा थी। इमाम शाफ़ी कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में 21 साल की नानी देखी हुई है। 9 साल की बच्ची की शादी हुई, 1 साल के बाद अल्लाह ने बेटी दी, फिर उसकी शादी हुई, 9 साल के बाद फिर उसको अल्लाह ने बेटी दी। तो बुलूगत के बाद जो है वो शादी की जा सकती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहान वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़ास्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। सदक़ल्लाहु